الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين اما بعد۔ جناب صدر، حاضرین مجلس، ملت بیضا کے نونہالوں، آج کی اس پر رونق و پربہار محفل میں میں چاہتا ہوں کہ طالبان علوم نبویہ کو ان کے مقام و مرتبہ سے آگاہ کروں، ان کی رفعتوں اور بلندیوں کا تذکرہ کروں، انہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلاؤں اور ان کو پستی سے اٹھا کر ثریا تک پہنچا دوں، اور آج انہیں بتا دوں کہ تمہارا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ دوستو، تم تو وہ ہو جس کا ایک سرا براہ راست نبوت محمدی سے اور دوسرا سرا اس زندگی سے ملتا ہے۔ تم کو کوئی اور نہیں بلکہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندہ جاوید امت ہو جنہیں قیامت تک باقی رہنا ہے۔ تم تو صفہ نبوی سے علم حاصل کرنے والے ان صحابہ کرام کے پیرو ہو جنہوں نے خونخوار عرب کے بدوؤں پر فتح کا جھنڈا گاڑ دیا، جنہوں نے بھٹکی انسانیت کو ہدایت کا روشن چراغ عطا کیا، سسکتی انسانیت کو تسکین قلب عطا کی، اور اخلاق و کردار کی وہ اعلیٰ ترین روایات قائم کیے کہ جنہیں آج تک کسی انسان نے سوچا بھی نہ تھا۔ طالبان علوم نبویہ کا مقام تو یہ ہے کہ قرآن کریم نے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کا دعویٰ کر کے جاہلوں اور نادانوں میں نئی زندگی بخش دی، اور ان بوریہ نشینوں کے مقام و مرتبہ کا ڈنکا بجا دیا۔ وَيَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ درجات کے ذریعے ان کی رفعتوں اور بلندیوں میں چار چاند لگا دیا۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ کے ذریعے ہادی دو عالم کی زبانی طلب علم کے سفر کو سفر جنت قرار دے دیا گیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ کے ذریعے انہیں امامت و رہبری کی سند عطا کر دی گئی۔ اللہ اکبر! کیا مقام و مرتبہ ہے! پھر کیوں نہ ان کی خوشنودی کے لیے ملائک بھی ان کے قدم تلے اپنا پر بچھا دیں۔ لیکن دوستو، ہمیشہ سے یہ دستور بھی رہا ہے کہ جنہیں جتنا اعلیٰ عہدہ و منصب عطا کیا جاتا ہے ان کی ذمہ داریاں بھی اتنی ہی بڑی اور اہم ہوتی ہیں۔ اسی ذمہ داری کا احساس تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے درے کھا کھا کر قید و بند کی صعوبتوں میں اپنی جان قربان کر دی، مگر عہدہ قضا قبول نہیں کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ہزارہ کوڑے کھائے مگر حکومت عباسیہ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے کالا پانی کے جیل خانے میں قید ہو جانا پسند کیا مگر دین اسلام میں تزلزل کو گوارا نہیں کیا۔ اے جانشین امت، اے نائبین رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آج پوری امت کا شیرازہ بکھر چکا ہے، خود پرستی کا جنون سب پر سوار ہے، انسان کی جان و مال، عزت و آبرو کا احترام تیزی کے ساتھ رخصت ہو رہا ہے۔ مسلمانوں اور ان کے دینی مدرسوں کو بدنام کرنے کی زبردست مہم چلائی جا رہی ہے۔ ذرائع ابلاغ اور میڈیا پر کنٹرول قائم کر کے مذہبی ضعیف الاعتقادی اور دقیانوسی نظریات لوگوں پر تھوپے جا رہے ہیں۔ اسلامی تہذیب و ثقافت کو زوال کا سب سے اہم سبب قرار دیا جا رہا ہے۔
مذہبی درسگاہوں و عبادت گاہوں پر پابندی عائد کر کے مسلمان بچوں کو مذہبی تعلیم سے محروم کر کے ارتداد کے گڑھے میں ڈھکیلا جا رہا ہے۔ آج غیروں کی نگاہیں نہ کسی مخصوص ادارے پر ہیں اور نہ کسی خاص گروہ پر، بلکہ وہ تمام دینی انجمنوں، تحریکوں اور اداروں کو اس جرم میں شریک سمجھتی ہیں۔ نصف صدی کی جھلسا دینے والی سیاسی فضا نے مسلمانوں کو بے آب و گیاہ ریگستان میں لا کھڑا کر دیا ہے۔ گپ اندھیری رات ہے اور یہ قافلہ سمت کھو چکا ہے۔ ایسے ہیں رہزنوں اور لٹیروں سے لٹ جانا کیا تعجب ہے۔ نشاں راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو ترس گئے ہیں وہ کسی مرد راہ داں کے لیے۔ دوستو، آج تمام مسلم دشمن طاقتیں چاہتی ہیں کہ جسم اسلام کی اس طرح بوٹیاں نوچ دی جائیں کہ ہر بھوکے بھیڑیے کے منہ میں برابر کے ساتھ ایک لقمہ آ جائے۔ آج ان کا ایک ایک قدم کھلا عدوان اور فساد ہے۔ یہ وحشانہ تعصب اور خونخواری کی سازش ہے۔ یہ ایک ایسی تاریک زندگی ہے جو صرف اس لیے ہے کہ اسے مٹایا جائے۔ اگر یہ سچ ہے کہ ایک خنجر اسلام کے قلب میں پیوست کر دینے کے لیے تیز کیا جا رہا ہے، تو کیا مذائقہ ہے کہ فدا کاران صحابہ اور نائبین رسول امی ایک ڈھال کی تیاری میں لگ جائیں۔ آج کا چیلنج اور خطرہ پچھلے تمام چیلنجوں اور خطرات سے زیادہ سنگین ہے، مگر کل تک جن مدارس اسلامیہ سے قوت جواں مردی سے مسلح ہو کر قوم کے جیالے نکلتے تھے، انقلاب آفری شخصیتیں پیدا ہوتی تھیں، آج وہ مایوسی، افسردگی اور احساس کمتری کا شکار ہیں۔ اے طالبان علوم نبویہ، اے وارثان بلال حبشی، تمہیں خوف کس چیز کا رہ گیا ہے؟ تمہاری غیرت و حمیت کو کس نے لوٹ لیا ہے؟ تمہارا جوش ایمانی کہاں دفن ہو گیا ہے؟ تم اپنی فاتحانہ تاریخ کو کیسے بھول گئے ہو؟ تم اپنی مظلومیت کو کیسے برداشت کر رہے ہو؟ دین اسلام لٹتا جا رہا ہے، تمہیں نیند کیسے آ رہی ہے؟ دین اسلام لٹتا جا رہا ہے، تمہیں نیند کیسے آ رہی ہے؟ تم اپنی عظیم دینی درسگاہوں اور خانقاہوں کی آہ و فغاں کو کیا سن نہیں رہے ہو؟ تم اپنے اکابر و اسلاف کے کردار کو بھول کیسے گئے ہو؟ کیا اپنے اساتذہ کے دل کی دھڑکنیں تمہیں تڑپا نہیں رہی ہیں؟ کیا تمہیں اپنے وطن کے مظلوم و مجبور لوگوں کی آہیں رلا نہیں رہی ہیں؟ کیا تم اپنی کتابوں میں ابوبکر صدیق کی بے چینی و اضطراب کو بار بار پڑھ نہیں رہے ہو؟ کیا عمر فاروق کی دینی حمیت و خودداری تمہارے سامنے نہیں ہے؟ کیا اگر ظالم و جابر قوموں نے تمہارے مدارس و مکاتب کو تباہ برباد کر دیا تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں کہاں سنو گے؟ کیا پوری امت جب مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر ارتداد کے گڑھے میں جا گرے گی تب تم اٹھو گے؟ آخر تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ اگر کل میدان حشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پوچھ ڈالیں گے کہ بتا ظالم، جس دن کی خاطر میرے لاڈلے حسین کو میدان کربلا کی چلچلاتی دھوپ میں شہید کر دیا گیا، جس دین کی خاطر ابوبکر صدیق کے گلے میں چادریں ڈال کر صحن کعبہ میں گھسیٹا گیا، جس دین کی خاطر عمر فاروق نے فاقہ کشی کر کے راتوں کی راتیں گزار دیں مگر رعایا اور اپنے نبی کی امت کو تکلیف نہ پہنچنے دیا، جس دین کی خاطر عثمان غنی کو مہینوں گھر میں بند کر کے بھوک و پیاس سے تڑپا کر خارجیوں نے شہید کر ڈالا، جس دین کی خاطر علی مرتضیٰ پوری زندگی غیروں سے جنگ کرتے رہے، جس دین کی خاطر عثمان غنی کو مہینوں گھر میں بند کر کے بھوک و پیاس سے تڑپا کر خارجیوں نے شہید کر ڈالا، جس دین کی خاطر علی مرتضیٰ پوری زندگی غیروں سے جنگ کرتے رہے، جس دین کی خاطر 17 جانثار صحابہ نے غزوہ احد میں اپنی جانیں قربان کر دیں، جس دین کی خاطر مجھ کو وطن عزیز مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا اور میں نے پوری زندگی امت کی فکر اور بے چینی و بے قراری میں گزار دی، بتا ظالم تم نے اس دین کی کیا خدمت کی؟
دوستو اس وقت کیا جواب ہوگا؟ اس لیے اے خوابیدہ افراد امت، کل کی رسوائی سے بچنے کے لیے آج ہی تو اپنی آنکھیں اس نرگس بیداری کی طرح کھول جس کی آنکھیں کبھی جھپکتی نہیں اور جسے کبھی نیند نہیں آتی۔ دشمنوں نے ہمارے مستقر پر حملہ کیا اور ہمیں خانمہ برباد کر کے رکھ دیا ہے، لیکن اے چشم بیدار، جو انسانیت کی نگراں اور کمزوروں کی پاسباں تھی، وہ ابھی تک سو رہی ہے اور ذرا بھی نہیں دیکھتی کہ حالات و حوادث میں کتنا انقلاب آ گیا۔ اے مرد مسلمان، تو ہی دین متین کا محافظ اور نبی امی کی تعلیمات کا مبلغ ہے۔ تیرا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے، تیری اٹھان مٹی سے ہے، لیکن تجھی سے اس عالم کا وجود و بقا حاصل ہے۔ اے بانی حرم، اے معیار کعبہ، اے فرزندان ابراہیم، ایک بار پھر دنیا کی تعمیر کے لیے اٹھ اور اپنی گہری نیند سے بیدار ہو۔ آج پوری امت تمہیں پر آسرا لگائے بیٹھی ہے۔ مسئلہ کسی ایک مدرسہ یا کسی جامعہ کا نہیں، آج تو مسئلہ علوم ایمانی کے باقی رکھنے اور اسلامی تحفظ کا ہے۔ آج پوری انسانیت خودکشی کے لیے قسم کھا چکی ہے، وہ خندق کی آگ میں کودنے کے لیے تیار ہے، وہ بد اخلاقی کے دلدل میں ڈوب رہی ہے۔ ایسے نازک وقت میں ڈوبتی کشتی کا ملاح آپ کے سوا کوئی نہیں۔ امت کی شکستہ حالی کو خوشحالی میں تبدیل کرنا آپ ہی کے بس کی بات ہے۔ اس لیے اے فرزندان امت محمدی، آج آپ کو عصر جدید کے چیلنجوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا، نئے فتنے اور نئے خطرات کا دندان شکن جواب دینا ہوگا، اور آج کے اس تعطل کو ہر حال میں توڑنا ہوگا اور اس دلدل سے ہر حال میں نکلنا ہوگا۔ اپنے اندر برداشت کی وہ اٹل قوت اور ہمت کا وہ پہاڑ پیدا کرنا ہوگا جس پر نہ دنیا کی کوئی شہنشاہیت غالب آ سکے اور نہ اس پر ملک کی کوئی بادشاہت فتح یاب ہو سکے۔ اب اخیر میں دعا ہے کہ اے اللہ ہم سب کو عزم مصمم اور پختہ ہمت عطا فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، اور جب محصور ہوں تو تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے باغیوں اور غداروں میں نہ ہوں، محصور ہوں تو تیرے دین کے ان سپاہیوں میں جنہوں نے آخر وقت تک اپنی جگہ نہ چھوڑی اور تیرا جھنڈا اپنے نحیف و ناتواں ہاتھوں میں لیے ہوئے اپنے آخری سانس تک اسے گرنے نہ دیا، تا آنکھیں خود گر گئے۔ پردہ غفلت کا ان آنکھوں سے اٹھا دے یا رب، پردہ ان غفلت کا آنکھوں سے اٹھا دے یا رب، اپنے بندوں کو راہ راست دکھا دے یا رب۔ شب ہے تاریک سمندر میں بپا ہے طوفان، شب ہے تاریک سمندر میں بپا ہے طوفان، ڈوبتی ناؤ کو ساحل سے لگا دے یا رب۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔